چلیں میں ذرا احمد حسن نے جوائن کیا، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. احمد، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک جعفر ایکسپریس والا واقعہ ہوا تھا، وہ بڑا ایک واقعہ تھا، اس کے بعد اب 12 شہروں میں ایک ساتھ حملے کی کوشش، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر 17 شہادتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن 177 دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ ہمارا رسپانس بہت اچھا تھا، لیکن پھر بھی دشمن ایکٹیو ہے اور دشمن کی پراکسیز بھی ایکٹیو ہیں. کیا کرنے کی ضرورت ہے اس وقت ہمیں؟ دیکھیں، بہت شکریہ اشفاق بھائی. دیکھیں، اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ہم یہ جو 12 جو اٹیکس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دہشت گردوں کی موٹیویشن کیا تھی. آپ اگر فیکچوئل انالیسس کریں پچھلے سال کا، تو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس جو پاکستان کی ہیں اس کو میئر کیا جاتا ہے کیجویلٹی ایکسچینج ریشو سے. 2021 میں ہماری کیجویلٹی ایکسچینج ریشو یہ تھی کہ ہمارے 3 شہید ہوتے تھے تو 1 دہشت گرد مرتا تھا. 2025 میں ہماری کیجویلٹی ایکسچینج ریشو اب یہ ہے کہ ان کے 3 مرتے ہیں تو ہمارا 1 شہید ہوتا ہے. ہمارے آئی بی اوز کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہنٹ ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا، اس کی وجہ سے یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی اسٹریٹجک سپیس ہے وہ شرنک ہو رہی ہے، اور اسٹیٹ اپنی پاور کو کنسالیڈیٹ کر. اب یہ 12 جگہوں کے اوپر جو انہوں نے اٹیک کیا ہے، اس میں اٹیک میں ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم کوئی فلیشی چیز ایسی کریں کہ ہم دوبارہ سے منظر عام پہ آ سکیں، ہم دوبارہ سے ہائی لائٹس میں آ سکیں. ٹھیک ہے، ہائی لائٹ ہوں. تو 12 جگہوں پہ انہوں نے کیا. میری لینڈ انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق ایک جو کامیاب دہشت گردوں کی نظر سے کامیاب دہشت گرد حملہ ہوتا ہے، اس میں ایک اٹیک میں کم سے کم 5 لوگ مرتے ہیں. ٹھیک، یہ اٹیک جو ہوا ہے اس کی آپ اگر دیکھیں تو پر اٹیک آلموسٹ 1.3 یا 1.4 کلز ہیں. ٹھیک ہے، تو اس حساب سے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک فیلئر ہے. اچھا، میں یہ چیز سمجھتا ہوں، میں ظاہر ہے کہ میں اس معاملے پہ یہ چیز سمجھتا ہوں. آئی ایس پی آر کی بریفنگز بھی ہوتی ہیں، انڈرسٹینڈنگ بھی اس حوالے سے پیدا ہوتی ہے. ایک میں صرف چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک جو پولیٹیکل اسپیس، فوج اپنی کارروائیاں کر رہی ہے، آپریشنز ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ بھی ہے، لیکن پولیٹیکل اسپیس اور پولیٹیکل قیادت کا جو رول ہے عوامی نمائندوں کا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنا رول پلے کر پا رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر وہ 12 جگہوں پہ انہوں نے حملے بھی کیے، کامیاب ناکام اپنی جگہ، لیکن اس کا مطلب ہے ان کے فیسیلیٹیٹرز یہاں پر موجود ہیں، اور چھوٹا بھی حملہ ہو لیکن اس کا مطلب ہے انہیں کسی طریقے سے فنڈنگ، کسی طریقے سے لاجسٹکس، کسی طریقے سے ہتھیار یہ انہیں مل رہے ہیں. تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا. جی بالکل، میں آپ کے ساتھ 100% اگری کرتا ہوں. ان کے فیسیلیٹیٹرز، ایبٹرز، فائنانسیئرز ابھی بھی موجود ہیں، لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ان کا جو ٹوٹل انفراسٹرکچر ہے وہ شرنک ہو رہا ہے. ایک فیکٹ اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ابھی آپ نے خود کہا کہ 170 کے قریب جو لوگ دہشت گرد ہیں وہ مارے گئے ہیں. اس دہشت گرد تنظیم کی جو ٹوٹل تعداد ہے سو فار انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق وہ 1500 سے 2000 کے قریب ہے. تو تقریباً 11.33% ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہاں پہ. میں ابھی کچھ رپورٹس پڑھ رہا تھا تو وہ انگیجمنٹ کی جہاں تک بات ہے تو وہ انگیج کرنے کی کوشش، بہت زیادہ انگیجمنٹس ہوئی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں. جہاں پہ ہم کرٹیسائز کرتے ہیں گورنمنٹ کو، جو پولیٹیکل سپیس دینے کی ہم بات کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن بہت ساری جگہوں کے اوپر اس جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. وہ سیکیورٹی فورسز کے نیریٹو کو بھی سپورٹ کر باقاعدہ طور پہ، وہ جو اسمگلنگ ہے اس کے اوپر بھی کلیمپ ڈاؤن کر رہی ہے. سو جہاں پہ وہ پازیٹیو کام کر رہے ہیں ان کو کہنا چاہیے. اور یہ جو ہمیں اب اچیومنٹ ملی ہے ان دا پاسٹ 72 آورز، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اگلے 2 سے 2.5 ماہ میں ہم باقاعدہ طور کے اوپر ول کرش یہ جو بی ایل اے کے فتنۃ الہندوستان ہے اس کو. تو بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہے پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک فلیشی اٹیک انہوں نے کرنے کی کوشش کی. آئی انڈرسٹینڈ کہ ہمارے نقصان ہوئے، 17 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اور اس سے ہٹ کے 177 دہشت گرد مارے گئے. تو دے وانٹڈ ٹو بی اے ہائی لائٹ، کہ ہائی لائٹ ہو کہ جی اتنے سارے شہروں میں ہم نے یہ کیا. لیکن جو سوال شوکت یوسفزئی صاحب نے اٹھائے ہیں یا جس پہ میں بات کر رہا ہوں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو شوکت یوسف صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا اس کا جواب بڑا سمپل ہے. دیکھیں، جب صوبہ اور وفاق مل کے کام کر رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا پرابلمز ہیں اور آپ نے ان کو ریزالو کیسے کرنا ہے. صوبے میں ہم آہنگی، صوبے کی وفاق کے ساتھ ہم آہنگی ہونا ضروری ہے. وہ یہاں بلوچستان حکومت اور وفاق اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہے.
تو یہ چیز ہمیں KPK میں بھی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو ایک تماشا، ایک تو بالکل آپ دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں اور دوسرا آپ نیریٹو کے اوپر علیحدہ جنگ جو ہے وہ کنفیوژن آپ پھیلا رہے ہیں اور وہ علیحدہ بحث ہو رہی ہے، تو وہ چیز ہمیں بلوچستان میں اس طریقے سے نظر نہیں آتی. تو اس کی یہ وجہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ دوسری کلیئرٹی میں عوام کے لیے، سننے والوں کے لیے لانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جو BLA ہے جو کہ دہشت گرد تنظیم ہے، جو سیپریٹسٹ موومنٹ چلا رہی ہے، اگر اس کے پاس فورن فنڈنگ نہ ہو، اگر اس کے پاس وہ جدید ویپنز نہ ہوں جو اس کو فراہم کیے جا رہے ہیں، تو یہ ان کی موومنٹ ختم ہو جائے، یہ غائب ہو جائے. تو ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یہ ٹرانس نیشنل ایلیمنٹ اس میں موجود ہیں، اس میں انڈیا کا رول ہے، اس میں ہینڈلر موجود ہے جو فائنینسنگ دے رہا ہے، جو ویپنز دے رہا ہے، اور یہ آرگینک موومنٹ نہیں ہے، اس کو فیڈ کیا جا رہا ہے. دوسرا دیکھیں ڈیفینیٹلی ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو بلوچستان میں ایک یوتھ کا بلج ہے اور اس کی اکنامک ابزارپشن نہیں ہے یا پارٹیسپیشن اس طریقے سے نہیں ہے، تو وہاں بے روزگاری ہے. یہ سارے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ان کو ریکروٹمنٹ مل جاتی ہے. بہرحال دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یہ حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اگر نیشنل ایکشن پلان جو کہ موجود ہے اور اس کو ریوائز بھی کیا گیا، جہاں شوکت یوسف سعید نے بات کی کہ کوئی جی پلان نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے کیسے چلنا ہے، ایسا نہیں ہے. ایک مکمل پلان موجود ہے جس کو نیشنل ایکشن پلان کہتے ہیں، جس کو ریوائز کیا گیا. تو صوبے کا رول اور وفاق کا رول ڈیفائنڈ ہے، اور مل کے جب اس پلان کو امپلیمنٹ کریں گے تو یہ دہشت گرد جو ہیں یہ بالکل فارغ ہو جائیں گے. اور لاسٹ پوائنٹ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل افواج پاکستان نے دہشت گردوں کو شکست دی، اور ان کا جو سکوپ ہے یا ان کی جو ایک وہ جو کہہ لیں کہ جو وہ ایک گرپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کی چھوٹتی جا رہی ہے، اور ان کو انشاءاللہ تعالی یہاں سے کلیئر کیا جائے گا. ہمیں جی بالکل یہ ایک منظم سازش ہے پاکستان کی معیشت کے خلاف، جس کو انڈیا فنڈ کر رہا ہے، جس کو کراس بارڈر جو ہے وہ سپورٹ مل رہی ہے. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ جی. جناب شوکت یوسف زئی صاحب، رانا احسان افضل صاحب، احمد حسن العربی، آپ کا بھی بہت شکریہ.